بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف صدق اللہ العظیم۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات بے رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات بے رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درنگ۔ انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، میں ہینڈس کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اظہار خیال کا موقع عنایت فرمایا اور یہ خوبصورت تقریب منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی خواتین کے ساتھ عمدہ سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آؤ۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مرد کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے مثالی شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو۔ عورت کے بارے میں قدیم زمانے سے لے کر آج تک جو تصورات رہے ہیں وہ افراط اور تفریط پر مبنی تصورات رہے ہیں، اس پہلے تصورات رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب بچیاں جب پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، دفن کیا جاتا تھا، اور ایک زمانہ یہ ہے کہ لمٹ لیس آزادی کی بات کی جاتی ہے۔ وہ تصور تفریط پر مبنی تصور تھا اور یہ تصور یہ افراط پر مبنی تصور ہے۔ وہ تصور بھی ایک غیر متوازن تصور تھا اور یہ تصور بھی ایک غیر متوازن تصور ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالمانہ سماج کو، اس استحصالی اور استبدادی سماج کو کہ جس کے اندر معصوم بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، نہ صرف اس رسم کا خاتمہ کیا بلکہ اس سماج کو یہ بشارت دی کہ جو والدین بچیوں کی بہترین تربیت کریں گے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ کائنات مجموعہ اجساد ہے، متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ دن اور رات دو متضاد چیزیں ہیں جن کی قسم کھا رہے ہیں خلاق عالم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور قسم ہے اس ہستی کی کہ جس نے مذکر اور مؤنث پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھاتے ہوئے فرماتا ہے قسم ہے اس ہستی کی کہ جس نے مذکر اور مؤنث پیدا کیے۔ دن اور رات دو متضاد چیزیں ہیں، مذکر اور مؤنث دو متضاد چیزیں ہیں۔ لیکن اس پر غور کیجیے، کائنات جو کہ مجموعہ اجساد ہے، اس کائنات کی متضاد چیزوں کے مابین کمال درجے کی موافقت پائی جاتی ہے۔ دن اور رات اگرچہ متضاد ہیں مگر ان کے درمیان ایک حسن اتفاق پایا جاتا ہے، ایک کمال اتفاق پایا جاتا ہے۔ دن اور رات کے درمیان کوئی کشمکش نہیں ہے، دن اور رات کے مابین کوئی حریفانہ رشتہ نہیں ہے، کوئی عصبیت نہیں ہے، دن اور رات ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہے، دن اور رات ایک دوسرے کے خلاف سفارہ نہیں ہے، دونوں کے مابین موافقت کا رشتہ قائم ہے۔ اسی موافقت کی وجہ سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس کائنات کا تسلسل چل رہا ہے۔
اسی طرح مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت، ان کے درمیان بھی محاذ آرائی نہیں ہونی چاہیے. ان دونوں کو بھی ایک دوسرے کے مابین حریفانہ کشمکش نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرا اور صف آرا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس طرح دن اور رات کے مابین ایک موافقت کا رشتہ ہے، اسی طرح مرد اور عورت کے مابین بھی اللہ تعالیٰ نے موافقت کا ایک خوبصورت رشتہ پیدا فرمایا ہے. اور اسی خوبصورت موافقت کی برکت سے نسل کا سلسلہ چل رہا ہے. مرد اور عورت ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، پہیوں کو آپس میں لڑایا نہیں جا سکتا. مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے مد مقابل ٹھہرانا، ان کے اندر حریفانہ کشمکش پیدا کرنا، ان کو ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرا کرنا، میرے نزدیک یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ انسانی تمدن کے خلاف ہے، جس سے گریز کرنا چاہیے. اور اسلام کی تعلیمات پر اگر ہم غور کریں، اسلام کی عظیم الشان حکیمانہ تعلیمات کے اندر ایک توازن پایا جاتا ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط بات نہیں ہوگی کہ حسن توازن پایا جاتا ہے. بات اگر میاں بیوی کی ہو، بات اگر میاں بیوی کو کی ہو تو شوہر کو فضیلت حاصل ہے. شوہر کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ شوہر کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. عورت کے مقابلے میں شوہر کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس لیے اس کو فضیلت حاصل ہے. اس فضیلت کی بنیاد پر اس کو استحصال کی اجازت نہیں ہے. ہر ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے. دنیا میں جتنے ادارے ہیں اس کا کوئی سربراہ ہوتا ہے، باقی ماتحت ہوتے ہیں. کالج کا ایک پرنسپل ہوتا ہے، باقی پروفیسر اس کے ماتحت ہوتے ہیں. ادارے کے سربراہ کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے وہ پرنسپل ہے. استاد ہونے کی حیثیت سے سب برابر. سسٹم کو چلانے کے لیے کسی کو سربراہ بنانا پڑتا ہے. تو شوہر اور بیوی کا معاملہ ہو تو شوہر افضل ہے، لیکن ماں اور باپ کا معاملہ ہو تو باپ کے مقابلے میں ماں زیادہ افضل ہے. میں صرف ایک حدیث پیش کروں گا، پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور استفسار کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. دوسری مرتبہ بھی پوچھا کہ میری خدمت کا مستحق کون ہے سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ؟ تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. تیسری مرتبہ پوچھا کہ میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ جب اس صحابی نے پوچھا کہ میری خدمت کا مستحق کون ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ. تو ماں کا درجہ 3 حوالوں سے افضل ہے، کیونکہ ماں 3 ذمہ داریاں زیادہ ادا کرتی ہے. بچہ رحم مادر کے اندر ہوتا ہے، اس تکلیف کے عشر عشیر کا تصور بھی مرد نہیں کر سکتے. 9 مہینے تک رحم مادر کے اندر ہوتا ہے، پھر ولادت کی اذیت کے جس کے عشر عشیر کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور پھر 2 برس تک بچے کو دودھ پلانا. اس وجہ سے ماں کا رتبہ زیادہ بلند ہے. اور میں انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ بیمار مائنڈ سیٹ کی اس فرسودہ لغت سے اس بات کو اب ہمیشہ کے لیے خارج ہو جانا چاہیے کہ عورت کمتر ہے. اور احساس کمتری کے روگ سے بھی آپ کو اب نجات حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ احساس کمتری کو پالتے رہنے سے اس کا سائز بڑھ جاتا ہے. اس احساس کمتری سے نکل جائیے اور اس فرسودہ لغت سے احساس کمتری جیسے الفاظ کو نکال دیجیے. کیا یہ عورت کے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے کہ عورتوں کے بطن سے پیغمبروں نے جنم لیا؟
کیا یہ عورتوں کے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے کہ انسان سازی کا منصب عورت کے پاس ہے، عورت کی گود اولین درسگاہ ہے؟ کیا یہ عورت کی عظمت کی دلیل نہیں ہے کہ جنت بھی ماں کی قدم بوسی پر فخر کرتی ہے، شاد کرتی ہے، ناز کرتی ہے؟ اس لیے ہمیں عورت اور مرد کے مابین موافقت کے اسباب کو تلاش کرنا چاہیے، موافقت کے امکانات کو تلاش کرنا چاہیے۔ افراط اور تفریط پر مبنی سوچ انسانیت کے مفاد میں نہیں ہے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر حقوق نسواں کے حوالے سے ابھرتے ہوئے اس شعور کو صد سلام پیش کرتا ہوں۔